تو قرآن میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا اور کیوں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، بات بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، اور جتنا یہ اہم ہے، ضروری ہے اس کو سمجھنا، تو ہم یعنی مسلمان اسی قدر اس سے غافل ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ دین کی جو بھی باتیں ہیں، ایک بات یہ نوٹ کریں کہ دین کے جو بھی اصطلاحات ہیں، جو بھی باتیں ہیں، کسی ایک پر بھی ہم سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایک یعنی لگے بندے الفاظ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور عبادت یا ذکر کو کہہ لیں یا قرآن کو کہہ لیں یا جو بھی ہے، پیغمبر، آخرت، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں ہماری۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کریں کہ ہم ان تمام باتوں پر شاید ہی ہم نے زندگی میں ان باتوں پر کبھی سوچا ہو، سمجھا ہو یا سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ باقی رہ گئی دنیا، تو دنیا کی باتیں تو ہماری سمجھ میں بھی آتے ہیں، نہیں تو پوچھ بھی لیتے ہیں، اور تجسس ہوتا ہے، اور پھر ضرورت بھی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یعنی دنیا کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جن باتوں پر نہ سمجھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے عبادت کیا اور کیوں، تو اچھا، اس میں ایک بنیادی بات یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا محاصل ہے، یعنی مقصود کائنات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، باقی تمام مخلوقات کو دنیا کے لیے بنایا ہے، اور وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی جو بھی مخلوقات ارضی ہیں، مخلوقات ارضی یعنی زمین پر جو مخلوقات ہیں، تو ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو تمام اس کا وہ انسان کے خدمت میں لگی ہوئی ہیں، انسان کے گرد دائرہ ہے، بس انسان کے گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بہت بنیادی ضرورت ہے، یا جزوی طور پہ یا مثال کے طور پہ ہوا ہے، تو اصل مخلوق تو انسان ہے۔ ہوا میں آکسیجن اور ہوا کا نظام جو ہے، پھر بارش ہے، پھر سورج ہے، آسمان پہ سورج چمک رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ سورج گل ہو جائے، سورج کی بتی گل ہو جائے، اللہ تعالیٰ بند کر دے، تو یہ سوچیں ذرا اس پہ۔ اور پھر سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے، جس کو ہم کارخانے قدرت کہتے ہیں، تو وہ انسان کے گرد گھوم رہا ہے، آپ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ توانائی کا ایک بڑا ذریعہ تیل ہے، گیس ہے، تیل ہے، تو وہ کسی اور مخلوق کے کام کی تو نہیں ہے، یا سونا چاندی ہے، چلیں، تو وہ کسی اور مخلوق کے کام نہیں آ رہی۔ سوچیں ذرا،
ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، ایک تھوڑی ہے. یہ تمام نعمتیں ہیں اور ہر نعمت ہمارے لیے ہے، اور اتنی ہے کہ ہم اس کو شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں، شمار نہیں ہے، شمار نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. گننا چاہو نعمتوں کو اللہ کی تو تم گن نہیں سکتے. لیکن اچھا، دوسری بات یہ ہے، عبادت جو ہے میرا موضوع ہے آج کا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ بات دیکھیں سمجھ میں آنے والی ہے اور سمجھ میں آ بھی جائے گی، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں کہ ساری زندگی تو آپ دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں، دنیا کو سمیٹتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے، دنیا کو مقصد بنا کے. لیکن جب آپ مرتے ہیں تو آپ اس سے کچھ لے جا نہیں سکتے، آپ کا کچھ ہو نہیں سکتا. ہر رشتہ کٹ جاتا ہے، ہر فائدہ رہ جاتا ہے. بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ہر رشتہ کٹ جاتا ہے. تو کیا مطلب اس کا، ایسی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے جس کو مقصد بنا کے آپ نے زندگی گزار دی، اور بڑھاپے میں خاص طور پہ اور بیماری میں آپ کے وہ کام نہ آئی. آخر جو ہوتا ہے نا بیماری، مرض الموت، مریض کو آپ اسپتال بدلتے رہتے ہیں، لیکن موت اس کا مقدر ہوتی ہے، تو دولت وغیرہ کچھ کام نہیں آتی. آخر کار وہ وینٹیلیٹر پر اس کی سانسیں، جتنا بھی آپ اس کو مصنوعی تنفس رکھیں، وہ تو آخر کو مر جانا ہے اس نے. تو کچھ بھی آپ لے جا نہیں سکتے. عبادت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کی معراج تک لے جاتی ہے. عبادت اللہ کی آپ کریں تو آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی. مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، آسان سمجھ میں آنے والے. آپ کو اپنی منزل مل جائے گی، آپ کو اللہ مل جائے گا، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ جنتی ہو جائیں گے. اور سب سے جو جب فوری فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے دوست بن گئے. عبادت گزار لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. جو اللہ کا دوست ہے، تو یہ تو قرآن میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اگر آپ پریشان ہیں، بدحال زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں. بہرحال وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت کی میں بات کر رہا ہوں. عبادت ایک ایسا خزانہ ہے جس کو آپ حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. یعنی ایک کنجی ہے، مسائل کی کنجی ہے. ایشوز دنیا اور آخرت کے مسائل کی کنجی ہے عبادت. تو ایک بات تو یہ مطلب بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. کیوں کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان زندگی گزار رہے، بدحال ہے. پوری امت، میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، تو پوری امت پریشان ہے. اور اگر بحیثیت امت دیکھیں تو بدترین زندگی گزر رہی ہے آج امت مسلمہ کی. شرمندگی، رسوائی ہمارا مقدر ہے بحیثیت امت. کوئی طاقت نہیں ہے. ایک غلامانہ ذہنیت اور اسی طرح پست ذہنیت
کہ ہم مالک ہیں اور ہم پریشان لوگ ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت جو ہے یہ مشکلات کی کنجی ہے، اور باقی تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے قرآن میں فرمائی ہے. الفاظ مختلف ہیں، بات یہی ہے کہ عبادت جو ہے تمام مسائل کا حل ہے ہمارے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.